آج کامیابی مل گئی، علی کو فوز عظیم مل گیا۔ یہاں پہ اب تقریر کا دوسرا مرحلہ ہے۔ آپ کچھ شوکت لفظی کے سامعین میرے ساتھ نہیں ہیں، میرے ساتھ رہیں۔ ہر نو کی ایک ایبسلیوٹ ایلیویشن ہوتی ہے، ہر نو کی۔ نباتا ویسے بھی جو سائنس پڑھتے ہیں یاد ہوگا 0273 پر مادے کا جو ایٹم ہے اس کی حرکت رک جاتی ہے۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں بخاری ہاؤس میں۔ ہر نو کی ایبسلیوٹ ایلیویشن الگ ہے۔ نباتات نو ہیں ایک، ان کی ایبسلیوٹ کامیابی، گین آف پیک، وہ کیا ہے؟ وہ اپنے سے افضل نو پر قربان ہو۔ حیوان کی ایبسلیوٹ ایلیویشن کیا ہے؟ وہ اپنے سے بڑے یعنی حیوان پہ انسان پر قربان ہو۔ اور انسان کی ایبسلیوٹ ایلیویشن کیا ہے؟ کہ وہ محمد و آل محمد پر قربان ہو۔ میں کچھ نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو، میں کچھ ایبسلیوٹ ایلیویشن سمجھ، گین آف پیک، اسے کہتے ہیں فوز عظیم۔ علی نے کہا میں نے تو فوز عظیم پا لیا، میرے شیعو تم نے بھی پایا ہے؟ فوز عظیم پانا اتنا آسان تو نہیں ہے، علم کے ساتھ عقیدہ بھی ضروری ہے، عقیدہ بھی ضروری ہے، عقیدہ بھی ضروری ہے، ورنہ آپ کی حیرتوں میں عاشور اضافہ کرنے لگا ہے۔ میں جانتا ہوں ماحول کو، لیکن اس کے باوجود علی کے فضائل چھپا کر میں لعنتی تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کی ناراضگی جائز ہے، امام زمانہ کی ناجائز ہے۔ ہاں علی کا قول ہے، حوالہ مجھ سے لے کے اترنے دینا ممبر سے، اس علی کا ذکر ہے فوز عظیم جو پا لیتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں انی اصغر من رب السنینا۔ جس کو ترجمہ برا لگے اس حال سے باہر چلا جائے، کیونکہ ممبر کے وارث کا قول ہے۔ مولا کہتے ہیں میں علی وہ ہوں جو اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ میں کہاں پڑھ کے جا رہا ہوں؟ میں کہا میں نے تو پڑھ دی مجلس۔ ارے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ سبحان اللہ۔ آپ جی ہیں میرے مولا کو ماننے والوں، آپ جی ہو۔ نہیں نہیں نہیں، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ۔ ارے علی مذاق نہیں ہے بادشاہ، علی مذاق نہیں ہے، علی حقیقت توحید کا نام ہے۔ پھر سنو حدیث، پھر سنو، انی اصغر من ربی، میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ علی کے کلام کو سمجھتا ہے زمانہ۔ اب یہاں پہ کچھ حیرت زدہ چہرے بھی، تجسس علم کی وجہ سے حیرت زدہ ہو جائیں خیر ہے، حیرت کی وجہ سے حیرت زدہ ہوں، بغض علی کی وجہ سے کوئی حیرت زدہ ہے، وہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں آل محمد کی مجالس علمی مجالس ہوتی ہیں، اسی لیے تو لوگ گھبراتے ہیں یہاں نہ آؤ، یہاں نہ آؤ۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا شیعہ مجالس سننے سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ میرے تو ابا کا معاملہ ہے نا، تو انہوں نے کہا صحیح نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میں کہ سرکار آپ وہی چیز توڑتے ہیں جو نظر نہیں آتی۔ کبھی آپ نے نہیں کہا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، انگلی ٹوٹ جاتی ہے، پیر ٹوٹ جاتے ہیں، یہ کہا نکاح ٹوٹ جاتا۔ اب نکاح کو کون ڈھونڈے؟ وہ یار ایموشنل بلیک میل ویسے بھی ہو جاتے ہیں ہم۔ خیر میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ من ربی سنائی نا، میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ عرفان کا تعلق اور ہے اس بات سے، وہ میں نہیں کروں گا، وقت ہی نہیں ہے۔ لیکن جو رائج شدہ قانون جو کم از کم دستیاب چیزیں ہیں اس پہ رہتے ہوئے میں گفتگو ضرور کروں گا۔ یہاں سنینا سن سے مراد سال نہیں، ہلکا سا جملہ کہہ دوں، سال بھی ہو جائے تو عرفان کے اعتبار سے درست ہے، میرا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن سن کے اعتبار سے سال نہیں۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے امام ہیں، وہ کہتے تھے نا کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ سال مراد نہیں، عہدہ مراد۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے،
شان سے مراد سال نہیں عہدہ ہے. علی یہی تو کہہ رہے ہیں عرفانیات کا مقابلہ تو مت کرو، حقیقی علوم پر ہی آ جاؤ. علی کہتے ہیں میں اپنے رب سے 2 عہدے چھوٹا ہوں. پہلے نعرہ تکبیر ہے، پھر نعرہ رسالت ہے، پھر نعرہ حیدری. میں کیا کہہ رہا، میں کیا پڑھ رہا، پہنچ رہے ہیں آپ تک. میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں، میرے ہاں پہنچ رہی، میں 2 عہدے چھوٹا ہوں. لیکن عرفان کا کبھی درس ہو تو پھر اس کے کئی اور پرتوبی ہیں جس سے زمین پیروں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوگی آپ کو. لیکن ابھی عاشور رائے شدہ قانون پہ ہی ہے. فوز عظیم علی نے پا لیا، اور جو فوز عظیم کا مالک ہوتا ہے اس کے عہدے کو اللہ اپنا عہدہ کہتا ہے. نہیں، قرآن کی طرف چلتے ہیں. جو فوز عظیم کو پاتا ہے اس کے عہدے کو اللہ، بڑی آسان بات ہے، ہاں اس کے عہدے کو اللہ اپنا عہدہ کہتا ہے. مثال کے طور پر پورے قرآن کو ممبر پہ لاؤ، کسی جگہ اللہ نے کہا ہو مجھے نبی کہو، کیونکہ کسی نبی نے فوز عظیم کو پایا ہی نہیں ہے. میں جانتا ہوں میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں. ارے فوز عظیم تو دور کی بات ہے، کسی نبی نے معراج کو بھی نہیں پایا. محمد سمیت، ہمارے نبی سمیت کسی نبی کو معراج نہیں ہو سکتی، کیونکہ معراج کرنے کے لیے نبوت نہیں عبدیت ضروری ہے. ارے میں بخاری صاحب کچھ دعا لے رہا ہوں آپ کی. ہاں سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ، ہی نبی کو نہیں عبد کو لے گیا. ہلکا سا چھڑ گیا ہوں، ہلکا سا. بے عبدہ ہی، بے کو نکالو تب بھی لغت کے ماہرین سے پوچھو، ترجمے میں کوئی خرابہ نہیں ہوگا. بے عبدہ ہی، بے عبدہ ہی، بے عبدہ ہی، بے رسول نقطہ علی. میں محمد کو معراج پر لے گیا نقطے کی مدد سے. ارے میں کچھ پڑھ رہا ہوں حسین آپ جی، نقطے کی مدد سے. سلامت رہے آپ کو مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. ارے نقطے کو سمجھو، یہ فوز عظیم کو جو پاتا ہے اس کا عہدہ ہے جس کو اللہ اپنا عہدہ کہے گا. اب تشریح ہو گئی نا اس جملے کی کہ ہمارے نبی بھی عبد بن کر معراج پر گئے ہیں. نبی بن کر معراج کوئی نہیں کر سکتا، عبدیت ہے. کیسے گئے؟ رک گیا میں، تھوڑی دیر کے لیے رک گیا میں. کیسے گیا؟ نبی سے پہلے علی کو بھیج دیتے ہیں جی. ابھی ہم کیسے بھیجتے ہیں؟ میں پیچھے ڈرائنگ روم ہے وہاں بیٹھتا ہوں مجلس کے بعد. کسی نیت سے بھی، علمی نیت، کسی علمی نیت سے عاشور کے پاس ضرور آئیے گا. علی کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے بلند. غلط. جو بلندی عطا کرتا ہو اس کا ترجمہ بلندی نہیں ہوتا. جو بزرگی عطا کرتا ہو وہ بزرگ نہیں ہوتا. ارے وہ تو عطا کر رہا ہے. العلیو و مشیت الشیء و فوق الارا. علی اسے کہتے ہیں جس کے اوپر کچھ نہ ہو. میں نے ختم کر دی مجلس، میں نے پڑھ دی ہے مجلس. اور علی کے ماننے والوں میں کیا پڑھ رہا؟ علی اسے کہتے ہیں جس کے اوپر کچھ نہ ہو، اگر ہو بھی تو اس جیسا ہو. اس کے عہدے کو اپنا عہدہ کہے گا. عاشور اپنی ٹرمالوجی سے پڑھتا ہے. آگے آؤ ابھی بہت کچھ کہنا ہے. آگے آؤ. جو فوز عظیم کو پاتا ہے، میں آ گیا سر میں، میں آ گیا. یہ علی کی محبت عجیب شے ہے. یہ وہ سمجھنے والے آپ سب عارف لوگ بیٹھے ہیں. ہاں یہ عجیب مستی کا نام ہے، یہ عجیب طلسماتی جادو ہے جو رحمت سے ملتا ہے. علی بلند، علی بلند، نام ہی ایسا ہے، بلند، ایسا بلند. دیکھیں مجھ پہ ایک قرض ہے. یہاں پہ ابھی مولا حسن علیہ السلام کا درود بھیجے مولا پر. اللہم صلی علی محمد وعلی.
مولا کا جملہ مجھے کچھ لیٹر بھی ایک پہنچا، چٹھی بھی پہنچی، آپ کا رکا بھی کو پہنچا کہ مولا حسن علیہ السلام نے یہ کہا بِإِذْنِ ربی، نہیں کہا میرے رب کے حکم سے کھڑا ہو، تم بِإِذْنِ حسن ابن علی اٹھو میرے حکم سے، مولا حسن کے حکم سے۔ میرے دوستو شدت پسندی نہیں، آپ کو پڑھتا ہے، میں شدت پسندی سے نہیں پڑھتا، محبت ہے۔ فقہ جعفریہ پھیلی ہے پیار سے، محبت سے، عزت سے، احترام سے، ایک دوسرے کی آئیڈیالوجی کی عزت کرنے سے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ شاہدن مبشرن و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے رسول میں نے تمہیں سارا اذن، اپنا سارا اذن تجھے دے دیا، میں نے تجھے مدعی بنا دیا ہے توحید کے اذن کا، باذن میں نے سارا اذن تجھے دے دیا ہے۔ اب تیری مرضی ہے تو جس کو دربار سے نکال دے، تیری مرضی ہے جس کو کندھے پہ بٹھا لے۔ پہنچ، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں فوز عظیم کی طرف ہوں۔ جو فوز عظیم پاتا ہے اس کے عہدے کو اللہ اپنا عہدہ کہتا ہے۔ مثال کے طور پر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میں ولی ہوں، اسے شوق جب بھی آتا ہے کہتا ہے میں ولی ہوں۔ نبی بھی کہو کا اتنا پاورفل ڈیزگنیشن نہیں ہے، یہ تو معراج پر نہیں جاتا۔ ولی کہوں گا، سورہ روم، لیس لہم دونہ ولی ولا شفیع، اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی شفیع ہے۔ تو یہ ہم شیعہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ محمد بھی شفاعت کریں گے، علی بھی شفاعت کریں گے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے میں ہی شفاعت کروں گا۔ آیت ولایت میں ہے اللہ ولی ہے، لیس لہم دونہ ولی ولا شفیع، اللہ کہتا ہے میں ہی ولی ہوں۔ تضاد کیا ہے؟ تضاد کچھ نہیں ہے میرے دوستو۔ پہلے تو آپ انما سمجھ چکے ہیں، تجدید کے لیے میں اپنی بات آسان کر دوں۔ انما جب بھی قرآن میں آتا ہے، انما ہے کلمہ حصر، کلمہ حصر، کلمہ حصر، کلمہ حصر، یعنی اگر انما اللہ نہ لگاتا اور کہتا میں ولی ہوں، علی ولی ہے، تو لوگ کہتے ٹھیک ہے علی ولی ہے، لیکن اس جیسا ولی ہے جیسے بغداد والا ہے، جیسے لاہور والا ہے، جیسے فلاں والا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، انما کے کلمہ حصر کو سمجھو، جس طرح کا علی ولی ہے اور کوئی ولی نہیں ہے۔ ابھی نہیں، انما اور جگہ بھی آیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے جب اہل بیت کا انما، عربی دان بیٹھے ہوں گے، ضرور بیٹھے ہیں مولا کی مجلس میں، انما ہٹا بھی دیں تب بھی اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہو سکتا ہے۔ لیکن یہی تو جانتا تھا وہ، اگر میں کہتا انما کے بغیر کہ اہل بیت پاک ہیں، تو لوگ کہتے پاک ہیں، اس طرح پاک ہیں جس طرح کعبہ پاک ہے، اس طرح پاک ہیں جس طرح بارش کا پانی پاک ہے، اہل بیت پاک ہیں اس طرح پاک ہیں جس طرح جبریل پاک ہے، اہل بیت پاک ہیں اس طرح سے قرآن پاک ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، انما لگا کے بتایا ہے، جیسے اہل بیت پاک ہیں اور کوئی پاک نہیں ہے۔ انما سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ولایت انما کا خاصہ، جو فوز عظیم کو پائے گا اس کے عہدے کا حق ہے کہ اللہ اس عہدے کو برقرار رکھے۔ پہنچ رہی ہے آپ تک بات؟ اور یہ اللہ اپنے تمام امکانیات کے عہدے اسے دے گا۔ کوہ طور میں دنیا سمجھے گی اللہ کا نور چمکا ہے، اللہ نے کہا نہیں، یہ میرے ولی کا نور چمکا ہے۔ آدم کی پیشانی میں نور چمکا ہے، لوگ سمجھیں گے اللہ کا چمکا ہے۔ میرے مولا فرماتے نہیں، نور اس کا استعمال ہوگا جو فوز عظیم کا شاہد ہو۔ پہنچ رہی ہے آپ تک بات؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو فوز عظیم کا مالک ہو۔ مولا کہتے ہیں میں نے اپنی ایبسلیوٹ ایلیویشن کو پا لیا، میں نے اپنی میکسیمم۔ اب علی کی میکسیمزم کو کون ڈسکس کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ فوز عظیم کو سمجھنے کی کوشش کریں دوستو۔ علی چلے گئے لیکن وقت کے امام ہیں، آپ کے پاس بھی آپشن ہے کہ آپ فوز عظیم کی طرف چلتے ہیں، فوز کبیر کی طرف چلتے ہیں، یا فوز مبین کی طرف چلتے ہیں۔ فوز مبین ایک مجرم والا عہدہ ہے، مجرم صرف یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس سزا سے بچا لیا جائے۔ ایک جملہ کہوں، ارسال کروں اگر قدر کر سکتے ہو۔ ہمارے ممبر سے کافی غلطیاں ہو رہی ہیں، ایک غلطی یہ بھی ہو رہی ہے معافی کے ساتھ کہ شیعہ جو جنت تقسیم کرنے والا تھا اسے جنت مانگنے پر لگا دیا ہے۔
علی کا شیعہ جنت تقسیم کرنے والا ہے، جنت مانگنے والا نہیں ہے۔ آج ہمیں جنت مانگنے والوں کی قطاروں میں کھڑا کر دیا گیا ہے، اور یہی تو کبھی کبھی لگتا ہے نا، جنت تقسیم کرنے والوں میں کون ہے جناب بہلول؟ بالکل جنت کون سی اعتباری جنت؟ جنت دیکھی کسی نے؟ اور کبھی کبھی تو جاوا بھائی ایسا لگتا ہے نا کہ اللہ کے عرش کی بہشت بہلول کے ہاتھ میں آ کے مٹی بن جاتی تھی، یا بہلول کے ہاتھ کی مٹی اوپر جا کر اللہ کی بہشت بن جاتی تھی۔ یہ ہے محمد و آل محمد کے وہ صحابی جو فوز عظیم کے شاہد ہیں، جو فوز عظیم تک پہنچے ہیں۔ میرے مولا امام زمانہ اس ذکر کے صدقے میں اپنی آئیڈیالوجی کو برقرار رکھیں، اپنی نسبت کو برقرار رکھیں، اپنے عقیدے کو برقرار رکھیں، مجلس پر آئے مجلس سننے کبھی مت آئیں۔ یہ وہ دور ہے، آپ قیمتی مومن ہیں، آپ کو مبارکبادیں دی ہیں آئمہ نے، کیونکہ آپ کالے لفظوں کو پڑھ کر آئمہ کی ولایت کو مان رہے ہیں۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن اپنے آئیڈیالوجی کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں کہ میں کیا مان رہا ہوں، کیا نہیں مان رہا۔ آج 19 رمضان مولا امیر المومنین ضربت کے بعد اپنی ایبسلیوٹ جو ایلیویشن ہے اس کو پا چکے ہیں، لیکن ماں، بیٹی، بہن، یہ رشتے کیا ہیں؟ یہ رشتے عرفانیات کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ آپ لوگوں کے گریہ کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ علامہ علی نقی قبلہ نے کیا خوبصورت جملہ بخاری صاحب کہا ہے، ان سے پوچھا علی کی بیٹی یقین نہیں آتا پانی مانگے، علی کے بچے، حسین کے بچے، آل محمد کے بچے کیا معرفت میں نعوذ باللہ ایسے ہیں کہ وہ پانی مانگ رہے ہیں؟ فلسفہ آتش بھی اور ہے، وہ نہیں ہے جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن ایک جملہ بڑا اچھا کہا قبلہ نے، علامہ نقن کہتے ہیں یہ تمام چیزیں ہمارے گریہ کے لیے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ ہم اپنے رشتوں میں بندھے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا نا، دنیا کی کثافتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور دوستو عاشور نے مصائب شروع کر دیا، اس یقین سے کہ جو میسج میں نے پہنچایا ہے اپنی آئیڈیالوجی کو مضبوط کریں، آئیں اس مرحلے کی طرف جس کی وارث وہ پاک بی بی ہے جس کو آج بھی شاید پردہ ملا ہے یا نہیں۔ ایک روایت پڑھنے کا عادی ہوں مرشد کے حکم سے، یہ آپ کے آنسو، یہ آپ کی عزاداری، یہ آپ کا گریہ، اس کی وارث کون ہے؟ وہ پاک بی بی جو چادر میں آپ کے آنسوؤں کو اکٹھا کرتی ہیں۔ ذہن بناؤ نا، فضائل میں ادھر ادھر طبیعت ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن مصائب میں محمد و آل محمد کی اس مصائب کی پورشن میں اپنا دھیان ادھر ادھر مت کیا کرو، یہ قبولیت دعا کے وقت ہوتا ہے۔ آقا دربندی کی روایت ہے جو میں پابند ہوتا ہوں پڑھنے کے لیے، کہ دو بیویاں بڑی دور سے آتی ہیں، ایک پاک بی بی شام سے چلتی ہے، ایک پاک بی بی بقیہ سے چلتی ہے۔ 28 سفر ہو، مولا حسن کے جنازے کے تیر ہوں، مولا حسن کی لاش کی پامالی ہو، مولا رضا علیہ السلام کی شہادت ہو، مولا علی کی یوم ضربت ہو، یہ پاک بی بی بہت مصروف رہتی ہے دوستو، کیونکہ ہر معصوم کی شہادت پر آنسو اکٹھا کرنا ملکہ عصمت کا کام ہے۔ عزادارو، جب دونوں ماں بیٹیاں مظلوم کربلا محمد و آل محمد کا مصائب سننے آ جاتی ہیں تو عزادارو ایک عمل دکھاؤں، ان آنکھوں نے روایت پڑھی ہے تو پڑھ رہا ہوں۔ آقا دربندی 7ویں امام سے روایت کرتے ہیں کہ جب مجلس سن کر تم لوگ چلے جاؤ گے نا تو مولا کی قسم ہے، اس ممبر کی قسم ہے، پاک بی بی چھوٹی بی بی کو لے کے مجمع میں آئیں گی، اور جب اندھیرا ہو جائے گا تو پاک بی بی کہیں گی آئے بیٹی تجھے میں آنسوؤں کا تعارف کرواؤں، یہاں جو مومن بیٹھا تھا تیری چادر کو روتا تھا، یہاں جو مومن بیٹھا تھا تیرے اکبر کو روتا تھا، یہاں جو مومن بیٹھا تھا تیرے علی کی ضربت کو روتا تھا، یہاں جو مومن بیٹھا ہے تیرے اونو محمد کو روتا تھا۔ جملہ سنو گے عزادارو،
جملہ سنو گے عزادارو، جملہ سنو گے عزادارو، جملہ سنو گے، میرے مولا کی قسم ہے۔ پاک بی بی کہتی ہیں اماں یہ رو رہے ہیں، لوگ انہیں پتھر نہیں مارتے، لوگ انہیں پتھر نہیں مارتے۔ ملکہ عالمین ارشاد کریں گی بیٹا لوگ انہیں پتھر کیوں ماریں گے؟ پاک بی بی کہتی ہے اماں جب حسین محمد والے محمد کو رونا کوئی جرم نہیں ہے تو میری آج تک سر زخمی کیوں ہے؟ شام کے بازار میں علی کی بیٹی جہاں سے گزرتی رہی کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی گرم ریت پھینکتا تھا، کوئی کھولتا پانی پھینکتا تھا۔ عزادارو آج بھی ملکہ شام بھی موجود ہیں۔ ہاں میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ ہاں مولا کے مصائب میں کچھ ضرور مانگا کرو، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ مولا عطا کرتے ہیں۔ 19 رمضان کی رات گزر گئی، آپ کو پتا ہے کس کو ضرب لگی؟ یہ ضرب لگنے سے مولا حسن بھی یتیم ہونے والے ہیں، مولا حسین علیہ السلام بھی یتیم ہونے والے ہیں، ملکہ شام بھی یتیم ہونے والی ہے۔ عزاداروں میں مصائب شروع کرنے لگا ہوں، لیکن ابتدا میں ایک جملہ جو شاید انتہا کا ہے میں ابتدا میں کہنے لگا ہوں تاکہ مولا آپ کی بیداری گریہ کے لیے حفاظت کریں۔ دوستو یاد ہے میں آج جو مصائب پڑھوں گا وہ تابوت تک نہیں پہنچیں گے، لیکن یاد ہے نا مولا علی کا مرقد مبارک 100 سال تک چھپایا گیا، کسی کو علم نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہاں پہ تدفین ہوئی۔ یہ تو ہمارے امام ششم علیہ السلام نے زمانے کو بتایا کہ نجف میں یہ مولا کی مرقد ہے۔ کیوں؟ علماء سے پوچھو کیوں؟ کہا اس لیے کہ کوفہ میں چند لوگ تھے جنہوں نے جنازہ تشیع امیر المومنین پڑھا۔ اگر لوگوں کو پتا چلتا یہ علی کی قبر ہے، مولا فرماتے ہیں وہ علی کی لاش نکال کر بے حرمتی کر دیتے۔ عزاداروں میں آگے بعد میں چلوں گا، یہاں پر مولا حسن مجتبی قادر ہیں علی کی لاش کو بے حرمتی سے بچا سکیں۔ کربلا میں چلو مولا امام سجاد اتنے قادر نظر نہیں آ رہے، حسین کی لاش پامال ہو گئی، قاسم کی لاش مقبول ہو گئی مجلس۔ بخاری صاحب میں آپ کے بزرگوں کو درجات مل رہے، آپ کے بزرگوں کو درجات مل رہے، مقبول ہو گئی مجلس۔ اب چلتے آؤ، مولا سجاد علیہ السلام آپ نے اپنے دادا کی لاش کی طرح اپنے بابا کی لاش کو برہمتی سے نہیں بچایا، قاسم شہزادے کی لاش برہمتی سے نہیں بچی۔ عزادارو آج کی شب پچھلی شب مولا نے کس کے گھر میں روزہ کھولا؟ کس کے گھر میں؟ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا، مولا اس پاک بی بی کے گھر میں روزہ کھولا ہے۔ کافی دنوں سے مولا کی گفتگو جاری ہے، 1 گھنٹے میں آج کچھ پڑھ نہیں سکتا، مجھے معاف کیجئے گا۔ مولا کی 48 گھنٹے عالمگیر ہیں، ضربت سے لے کر شہادت تک۔ اس عرصے کو سوچنا، تمہیں علی بحیثیت انسان کامل بھی نظر آئے گا، امام کامل بھی نظر آئے گا، مظلوم کامل بھی نظر آئے گا۔ ہاں السلام علیکہ یا مجہول القدر امام، اس امام کو سلام جس کی قدر کبھی پہچانی نہیں گئی۔ عزادارو مولا آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہا اللہ سے ملاقات کا شیدائی ہوں، خواہش ہے کہ جب اللہ سے ملاقات ہو علی کا پیٹ خالی ہو۔ عزادارو ائمہ معصومین کے فضائل مصائب میں علمیت ہوتی ہے، ہاں آل محمد کے مصائب میں بھی پیغام ہوتا ہے۔ مولا کہتے ہیں میں چاہتا ہوں اللہ سے ملاقات کروں تو علی کے پیٹ میں کچھ نہ ہو۔ عزاداروں میں کچھ نہیں پڑھوں گا، مجھے معاف کیجئے گا، مولا کی شہادت کا وقت بھی نہیں ہے، آپ روزے سے ہیں، مجسم صوم کی شہادت پڑھ رہا ہوں، مولا آپ کے ظاہری صوم بھی قبول کرے۔ میں پہنچا ایک ایسے مقام پہ اور وہیں پہ ہی میں مجلس تمام کرنے لگا ہوں۔ پوچھو علماء سے علی کے جنازے میں کون کون تھا، اس کی تفصیل نہیں ہے، 7 افراد کی تفصیل ملتی ہے، اس میں ایک بہت بامعرفت صحابی ہیں جناب سبحان۔ جانتے ہیں جناب سبحان کون ہیں؟ میرے مولانا نے کہا یہ خوشنما بلبل جیسے خطیب ہیں جس کو امیر المومنین اتنا بڑا خطاب دیں، جناب سبحان۔ جناب سبحان نے پہلی مجلس پڑھی ہے علی کی لاش پر،
ہائے نہ جاگ رہے ہو، میں چھوڑنے لگا ہوں ممبر، دعا کرنے لگا ہوں، بس میرے تو 2 جملے ہیں، باقی میرے مولا نے چاہا تو آپ سے ملاقات رہے گی، میرے پاس رہے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جناب سبحان کا خطبہ ہے پورا لاشی امیر المومنین پر، اس پر میری گفتگو نہیں ہے۔ سب سے پہلے مولا حسن علیہ السلام مٹی پہ بیٹھے، بعد میں والی کربلا مٹی پہ بیٹھے ہیں، بعد میں جناب عباس کربلا، جناب عباس مٹی پہ بیٹھے ہیں، محمد ابن حنفیہ مٹی پہ بیٹھے ہیں۔ 2 روایات ملتی ہیں کہ جناب سبحان اچانک کھڑے ہوئے، جیسے جناب جان مولا حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، جناب جان کی طرح جناب سبحان نے کیا کیا،